کیا آپ موت کی نیند سو رہے ہیں؟ آر یو سلیپنگ دا سلیپ آف ڈیتھ؟ اے خداوند میرے خدا میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے، میری آنکھیں روشن کر۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے کہ میں اس پر غالب آ گیا، نہ ہو کہ جب میں جنبش کھاؤں تو میرے مخالف خوش ہوں۔ زبور 13 3 اور 4 آیت۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی ہمیشہ آپ پر قائم رہے۔ خدا کا علم لامحدود ہے، اگرچہ میت کو دفنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، پھر بھی زبور نویس نے اس سے کچھ سیکھا۔ اس نے سیکھا کہ ایک مردہ جسم کو لمبی نیند آتی ہے اور یہ نیند صرف خدا ہی بیدار کر سکتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں کا خط 15 باب 51 آیت ہمیں یوں سکھاتی ہے، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے۔ مردہ جسم کسی بھی محرک سے متاثر نہیں ہوتا، چاہے آپ کس طرح کی بھی کوشش کریں۔ مردہ سے بات کرنا، سلا دینا بے سود ہے اور اس سے کسی بھی طرح کے رسپانس کا تصور کرنا بھی بے فائدہ ہے۔ عزیز، شیطان خدا کے بچوں کو ایسی حالت میں ڈال سکتا ہے جہاں وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی موت کی نیند سو رہے ہوں۔ یہ وہی تھا جس کے خلاف زبور نویس دعا کر رہا تھا۔ جب شیطان آپ کو اس صورتحال میں ڈالتا ہے تو آپ کو دعا کرنے، چرچ جانے، اپنی بائبل کا مطالعہ کرنے یا کلیسیائی سرگرمیوں میں شامل ہونے کو دل نہیں کرے گا۔ جب آپ کو ان احساسات کا سامنا ہو کہ آپ دعا نہیں کر سکتے، بائبل نہیں پڑھ سک رہے، تو آپ شیطان اور گناہ کے ہاتھوں شکست کھانے لگتے ہیں۔ لیکن پاک روح اس حالت میں آپ کی یوں مدد کرتا ہے۔ عبرانیوں کا خط 10 باب 25 آیت، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ پس فوراً مقدس محفل کا حصہ بنے تاکہ اپنی نیم مردگی یا مردگی میں نہ چلے جائیں، اور اگر آج آپ شاید مردہ زندگی گزار رہے ہیں تو بھی نا امید نہ ہو، بلکہ یسوع مسیح سے ملیں جو مردہ کو قبر سے باہر بلا لیتا ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ کبھی بھی شیطان یا گناہ کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دے۔ دعا کرنا، کلیسیائی سرگرمیوں میں مشغول ہونا آپ کی روح کو متحرک کرے گا، اور آپ ہمیشہ اپنے دشمنوں پر غالب رہیں گے اور خوش رہیں گے۔ پہلا تسالونیکیوں کا خط اس کا 5 باب اور 70 آیت ہمیں سکھاتا ہے کہ بلا ناگاہ دعا کرو، اور رومیوں کا مصنف 6 باب کی 14 آیت میں یوں بیان کرتا ہے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ ہلیلویہ! آئیں غالب بنے۔ عزیزو، پلیز ہماری مدد کریں اور اس ویڈیو کو، اس سرمن کو، اس پیغام کو میکسیمم لوگوں تک شیئر کریں۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاسٹر انیس جاوید کو بھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے۔ اپنی دعائیا درخواستیں بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ گاڈ بلیس یو۔